اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا تو میری رائے میں مغربی طبقات اور مغربی معاشروں میں اٹھنے والی اسلام مخالف تحریکیں، خاص طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے کی جو جسارت ہے، اس کا بنیادی سبب اسلاموفوبیا ہے۔ مغربی معاشرہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کے متعلق خوف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ انہیں یہ بات باور کرا دی گئی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ مسلمان اور اسلام یہ دونوں ہی ان کی ترقی کے خلاف ہیں، ان کی ترقی کے دشمن ہیں، اور نعوذ باللہ اگر وہ مسلمانوں والا دین، مسلمانوں کا مذہب اسلام اختیار کر لیں تو ان کی ترقی کا سفر رک جائے گا۔ اس لیے وہ اس قسم کی جسارت، اس قسم کی حرکات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری نشست میں یہ بات موضوع بحث ہے کہ ان کے اس عمل کے رد عمل کے طور پر کیا ہمارا احتجاج کرنا، اور خاص طور پہ فرانس کے متعلق جو آپ سن رہے ہیں آج کل، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، یہ قدم کیا کافی ہے یا ابھی ہمیں اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو جناب والا بات یہ ہے کہ اگر تو احتجاج اور فرانس کی مصنوعات کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اگر تو ہم اسی عمل تک محدود رہیں تو پھر ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی بھول ہے کہ اس طرح ہم ان کو بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ یقیناً یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والوں کی حرکات کا ایک یقیناً منہ توڑ جواب ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں اور میرے محترم بزرگوں، صرف یہ عمل کافی نہیں ہے۔ احتجاج کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا عزم بھی کرنا ہے، اس بات کا پختہ ارادہ بھی کرنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ علیہ السلام کے صبح و شام کے اعمال، حضور پاک علیہ السلام کا لایا ہوا دین، اسے بھی ہم پورے انہماک، شوق اور لگن کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کا مسلمان یہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ احتجاج ضرور کرنا چاہیے، مصنوعات کا بائیکاٹ لازمی کرنا چاہیے، لیکن ایک احتجاج، ایک بائیکاٹ اپنے اعمال میں سے جو برے عمل ہیں ان کا بھی کیا جائے۔ ایک احتجاج نفس اور شیطان کی جو ہم اتباع کر رہے ہیں اس کے خلاف بھی کیا جائے۔ تو اگر یہ دونوں احتجاج اکٹھے ہو جائیں، یہ دونوں بائیکاٹ اکٹھے ہو جائیں تو یقیناً ہمارا یہ احتجاج بھی مؤثر ہوگا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام بھی جائے گا کہ ہم اہل ایمان نہ صرف یہ کہ دل میں حضور پاک علیہ السلام سے شدید محبت رکھتے ہیں، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اسلام پر سختی سے کاربند بھی ہیں۔ اور ہمارا یہ اسلام پر کاربند رہنا پوری دنیا کے لیے ایک بہت زبردست پیغام ہوگا، اور یقیناً ہماری اس اسلام پسندی اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا پوری دنیا کے انسانوں پر، چاہے وہ مغربی معاشرے میں موجود اسلاموفوبیا کا شکار افراد یا طبقات ہوں، ان پر بھی اس کا لازمی طور پر اثر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔